ایک گھنے اور قدیم جنگل کے وسط میں، جہاں پتے رازوں کی سرگوشی کرتے تھے اور سورج جنگل کے فرش پر ڈھکے ہوئے نمونے ڈالتا تھا، ایک شاندار اور پراسرار مخلوق رہتی تھی۔ کیڈا نامی ایک خوفناک شیر، آدھی رات کے آسمان کی طرح مالا مال کھال اور اندھیرے میں امبرس کی طرح چمکنے والی آنکھوں کے ساتھ، کیڈا نے بے مثال فضل اور طاقت کے ساتھ اپنے علاقے پر حکمرانی کی۔ کم عمری سے ہی کیڈا کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس نے اس کی طاقت اور چالاکی کا امتحان لیا تھا۔ یتیم ہو کر بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے جنگل کی پیچیدگیوں کو خود ہی سنبھالنا سیکھ لیا تھا، شکار اور زندہ رہنے میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا تھا۔ اس کے پنجے خاموشی سے نیچے کی طرف حرکت کر رہے تھے، اور اس کے حواس ہر زنگ اور سرگوشی سے ہم آہنگ تھی، جس سے وہ آخری شکاری بن گیا تھا۔ اپنی طاقت کے باوجود کیڈا نہ صرف خوف زدہ تھا، بلکہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرف سے بھی احترام کیا جاتا تھا۔ وہ ایک منصفانہ رہنما تھے، اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ماحولیاتی نظام کے نازک توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ قلت کے وقت وہ اپنا مال ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتا تھا، جس سے اسے چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں شریک بنایا جاتا تھا۔ ایک سال خشک سالی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے پانی کے ذرائع کم ہو گئے اور شکار نایاب ہو گیا۔ جنگل کے باشندے بے چین ہو گئے اور تناؤ بڑھ گیا۔ کیڈا، جو ہمیشہ سمجھدار رہا ہے، اس نے حل تلاش کرنے کے لیے جانوروں کے درمیان ایک اجلاس طلب کیا۔ جیسے ہی وہ جمع ہوئے، انہوں نے اتحاد اور تعاون کی بات کی، ایک معاہدے کی تجویز پیش کی جہاں تمام مخلوقات بقا کی تکنیک کے بارے میں اپنے علم کا اشتراک کریں گی۔ کیڈا کی رہنمائی کے ساتھ جانوروں نے کنویں کھودے، پناہ گاہوں کی تعمیر کی اور غذائیت کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ آہستہ آہستہ ہم آہنگی بحال ہوئی، کیونکہ انہوں نے متحد ہو کر مشکلات پر قابو پایا۔ اس کی کمانڈنگ موجودگی کے باوجود کیڈا نے اپنے اندر تنہائی کا احساس پیدا کیا۔ وہ ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو اس کی طاقت اور شعلہ انگیز جذبے کا مقابلہ کر سکے۔ ایک دن چاندنی کی چاندنی کے نیچے ایک پرسکون شام کے دوران اس کا سامنا امارا نامی ایک اتنی ہی شاندار شیرنی سے ہوا۔ اس کا کوٹ سنہری رنگوں کا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید ذہانت تھی جس نے کیڈا کے دل کو مسحور کر دیا تھا۔ امارا نے کیڈا کی مہارت اور دانشمندی کی کہانیاں سنی تھیں، اور وہ بھی ایک ماہر شکاری اور رہنما کے طور پر شہرت رکھتی تھی۔ ان کی محبت باہمی احترام اور مشترکہ مقصد کا رقص تھا۔ انہوں نے مل کر اپنے علاقے میں گشت کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ جنگل ان کی نگرانی میں پھلے پھولے گا۔ جیسے جیسے موسم گزرتا گیا، کیڈا اور امارا نے دنیا میں بچوں کی ایک نئی نسل کو خوش آمدید کہا۔ یہ نوجوان شیر ان کی محبت اور ان کی تعمیر کردہ وراثت کا ثبوت تھے۔ کیڈا نے انہیں جنگل کے طریقے سکھائے اور ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنی حکمت اور اقتدار کو آگے بڑھایا۔ جنگل پھلنے پھولنے لگا اور کیڈا کی کہانی پتوں کے درمیان سرگوشی کرنے والی ایک داستان بن گئی۔ اس کی کہانی ہمت، بھائی چارہ اور محبت کی تھی۔ ایک یاد دہانی کی طاقت صرف جسمانی طاقت کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ کردار کی طاقت اور ہمدردی کے ساتھ قیادت کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، کیڈا اور امارا فخر سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے بچے مضبوط اور قابل بالغ ہو رہے ہیں، جو اپنی وراثت کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس طرح کیڈا شیر کی کہانی جاری رہی، اتحاد کی طاقت، قیادت اور اس خوبصورتی کا ایک مستقل ثبوت جو جنگلی جانوروں کے دل میں پایا جا سکتا تھا۔